آج پاکستان کی جو ہماری جو اس ملک کی جو زندگی ہے 75 سال کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ اگر میرے سے کوئی پوچھے نا کہ وہ کون سی ایک چیز ہے جو ملک کو جس دلدل میں ہم دھستے جا رہے ہیں اس سے نکالے گا، وہ ہے رول آف لا۔ یہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ جناب آپ اکنامکلی ایک دم ایشین ٹائیگر بن جائیں گے، آپ چائنا کی طرح ترقی کر سکتے ہیں، آپ لاہور کو پیرس بنا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں۔ اس سب کے پیچھے جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، کوئی بھی ملک، میں نے آج تک دنیا میں 70 سال کی اپنی زندگی میں کسی ملک کو خوشحال نہیں ہوتے دیکھا جس میں رول آف لا نہیں ہے۔ اور میں نے کبھی ریسورسز کے باوجود، وسائل کے باوجود، میں نے کبھی کسی ملک، جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، جتنی مرضی آپ وسائل آپ دے دیں، میں نے وہاں خوشحالی نہیں دیکھی۔ تو پاکستان، اگر آج ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں ہم کدھر کھڑے ہیں، میں جتنا پاکستان میں رول آف لا کی دھجیاں پچھلے 8 مہینے میں اڑائی گئی ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ اور ان 7 مہینے میں جتنی تیزی سے پاکستان تیزی سے نیچے جا رہا ہے، یعنی ہماری جو معیشت ہے، کبھی پاکستان کی معیشت کو یہ چیلنج نہیں ہے جو آج وہ فیس کر رہی ہے۔ ہمارے ملک جو چھوڑیں کہ پاکستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ جو بزنس کمیونٹی وہ کیا کہہ رہی ہے، کسان کیا کہہ رہا ہے، بزنسز، مزدور، کوئی بھی طبقہ لے لیں وہ آج کیا کہہ رہا ہے، وہ سب آج خوف زدہ ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے تشویشناک جو فگر ہے کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے 7-8 مہینے میں۔ اور یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ ایک کچھ 7 گنا زیادہ بڑی فگر ہے کہ پہلے کتنے لوگ جاتے تھے اور اب کتنے جا رہے ہیں۔ یعنی ملک میں لوگ مایوس ہو چکے ہیں، ہوپ چلا گیا ہے۔ یہ جو 7 مہینے میں پاکستان سے ہوا ہے، اور کیا ہوا ہے، جنگل کا قانون ہوا ہے پاکستان میں۔ اور میں، کیونکہ ریسپیکٹڈ لائرز بیٹھے ہوئے میرے سامنے، میں آپ سب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج، کیونکہ رول آف لا کو اپ ہولڈ کرتا ہے پاکستان کی لیگل کمیونٹی، جوڈیشری اور وکیل۔ صرف آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جس طرح وہ لوگ جن کے اوپر پرانے کیسز کرپشن کے بنے ہوئے تھے، ہمارے دور کے نہیں بنے ہوئے تھے کیسز، ہمارے دور میں تو صرف ایک ٹی کیس تھا شہباز شریف کے اوپر، اور ایک FIA میں جو اس نے نوکروں کے نام پہ ان کو اور ان کے بچوں نے 16 ارب روپے کے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے اور وہ پھر ہضم کر لیے تھے۔ اور وہ جو ٹی کا کیس ہے کہ جدھر یہ پیسے جمع کرتے تھے اور ماڈل ٹاؤن سے پھر پولیس اسکورٹ میں وہ گاڑی کو وہ حوالہ ہنڈی پہنچایا جاتا تھا، ادھر سے پیسے باہر بھیج دیے جاتے تھے، اور جب باہر سے منگواتے تھے تو یہ وہ لوگ کبھی چینی والا تو کوئی پاپڑ والا اور اس طرح کے لوگوں کے نام پہ پیسے واپس لے کے آئے، اور وہ جب ضرورت پڑے باقی پیسہ باہر رکھتے تھے۔ وہی آصف زرداری کا جو فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس ہے، ایگزیکٹلی وہ دونوں وہ ایک ہی ہے۔ تو جو دیکھا گیا ہے کہ قانون ملک کے بدلے گئے، اسمبلی نے، نیشنل اسمبلی نے پہلے تو ایک رجیم چینج کروائی گئی ایک سازش کے تحت، اوپن مارکیٹ کے اندر منڈی لگی، الیکشن نہیں آکشن کی وجہ سے ایک آکشن ہوئی جس کے اندر لائلٹیز بدلی گئی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، گورنمنٹ گرائی گئی، اور اس کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے، اور پھر قانون ایسے بنائے گئے کہ ایک ایک بچا جو ان کے بڑے کرپشن کے سٹالورٹس تھے وہ بچ گئے سارے، اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری
सारों की करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। तो ये तो किसी दुनिया के मुल्क में मैंने ऐसा नहीं देखा। ये तो मैं शायद बनाना रिपब्लिक्स में भी ऐसा ना होता। ये तो कोई मगरबी जमहूरियत के अंदर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पब्लिक के पैसे चोरी करने वालों को पहले आप एक साजिश के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें, उनके केसेस ना होने दें। ये भी मैं कहूं, हमारे दौर में मैं पूरी कोशिश करता रहा, मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। और ये क्या शो करता है कि यहां मुल्क के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है वो नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। और ये इससे सिर्फ यही नहीं है कि इस वक्त मुल्क के वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स बाहर फिर रहे हैं और मुल्क के ऊपर बैठे हुए और फैसले कर रहे हैं, अपने केसेस भी बचा रहे हैं, और मुल्क की इकॉनमी नीचे चली गई है और ये ऊपर इनकी सारे केसेस माफ हो गए हैं और बाकी भी बैठे हुए आने के लिए। ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, आज अगर आप चाइना को कहते हैं, चलिए जी चाइना, मगरब कहता है कि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 450 वजीरों को 7-8 सालों के अंदर उसने जेलों में डाला करप्शन पे। तो अगर ये इतना बड़ा इशू नहीं था, तो क्यों वो जो भी मुल्क आगे बढ़ रहा है वो क्यों इतना करप्शन के ऊपर, क्यों इतनी वो जोर लगाते हैं कि ताकतवर करप्ट लोगों को कानून के नीचे लेके आए? क्योंकि यही एक सक्सेस होता है एक माशरे की, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। क्यों हमारे पाकिस्तान के यहां से, मैंने अपने साथ, मैं जब पहली दफा बरतानिया गया 1971 में, तो मुझे याद है लेबर जाती थी पाकिस्तान की वहां, और हर थोड़े 5-6 साल के बाद वो पहले मजदूरी शुरू करते थे, फिर वो अपनी कोई दुकान खोल देते थे, और देखते देखते वो बिजनेसमैन बन जाते थे। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं वो कर सकते थे? क्योंकि वहां कानून है, वहां लोगों के पास राइट्स हैं, उनका जो कानून इंसाफ का निजाम है उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कि वहां के शहरी भी नहीं थे, जो मजदूर थे। क्यों यहां से लोग कोशिश करके अमेरिका जाते हैं और वीजा लेके जाते हैं? वहां कोई पैसे तो नहीं बांट रहा, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। रूल ऑफ लॉ शहरियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर आने की मौका देता है। वहां खुशहाली इसलिए होती है, जो भी मुल्क खुशहाल होता है उसके अंदर मौका मिलता है लोगों को पैसा बनाने के लिए, मेहनत कश को रिवॉर्ड मिलता है, उसको पैसा, उसकी मेहनत का उसको फल मिलता है। लेकिन जब एक सिस्टम डिस्टॉर्ट किया जाता है, ताकत की हुक्मरानी होती है, वो कभी भी दुनिया की तारीख के अंदर कभी वो मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में गुर्बत की इंतहा थी शुरू में, लेकिन सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम किया कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो सजा मिलेगी। और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जो ताकतवर के लिए एक कानून था और कमजोर के लिए दूसरा था। तो मुझे आज अपनी लीगल कम्युनिटी से अपील करनी है। मैं आपसे ये अपील करता हूं अपने मुल्क की खातिर कि देखिए, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी पड़ेगी। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये जंगल का कानून, ये वो बन गया पाकिस्तान में जंगल का कानून, और आपके सामने हो रहा है कि सारा चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। और जो लोग कैंपेन कर रहे थे, यानी मेरी तरह के आदमी जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल सिर्फ इंसाफ की तहरीक में लगाए, कि कहता 26 साल से कह रहा था कि अदलिया को आजाद होना चाहिए, जेल में गया उसके लिए। 26 साल से मैं कहता गया कि यहां रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये जो लोग चोरी करके अपने आप को कानून के ऊपर बैठा देते हैं, या वो
کہ جو کوئی ادارہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے، یہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ میں نے پوری میری یہ 26 سال کی یہ میری جدوجہد تھی، اور 3.5 سال جب میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا تب بھی میں اس کے اوپر پورا جدوجہد کرتا گیا۔ جب میں کہتا گیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او کا مطلب کیا ہے؟ این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے، آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، آپ ان کو معافی دے دیں، جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس بار جنرل باجوہ نے کیا۔ تو یہ اس سے زیادہ ملک سے میں کہتا تھا میں غداری کروں گا اپنی قوم سے کہ اگر میں ان لوگوں کو این آر او دوں گا جن کو آج این آر او مل گیا۔ اور آپ کی سب کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مارچ کے اندر پاکستان کی اکنامک سروے کی فگرز پڑھ لیں کہ ہر طرح اکنامک گروتھ پاکستان کی 6%، ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس تھی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی، ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، 4 فصلیں ریکارڈ تھی، کسان خوشحال تھا، سروس سیکٹر آگے جا رہا تھا۔ مارچ سے آج دیکھیں پاکستان کا حال کیا ہے۔ اور یہ جو 7.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا نوجوان ڈائنامک ہمارا سیکٹر، یہ سوچیں کہ کتنی مایوسی آج پاکستان میں ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا 7 مہینے کے اندر۔ تو میں اس لیے آخر میں پھر سے آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو آنے والے دن ہیں، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہر طرح کا پریشر ڈالنا چاہیے کہ دیر آر نو ہولی کاؤز۔ یہ جو اپنے آپ کو قانون کے اوپر لوگ بٹھا دیتے ہیں اور وہ سامنے ہمارے ملک کے اندر مذاق ہوتا ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے، اتنا بلیٹنٹلی ایک باعث کر رہی ہے سب کے سامنے۔ 8 دفعہ انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف فیصلے دیے ہیں، 8 دفعہ ہم عدالت گئے ہیں اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیے فیصلے کیونکہ ہمارے خلاف دیے ہیں۔ تو یہ جو سارا ایک پورا کلیک بنا ہوا ہے، مافیا بنا ہوا ہے، اس ملک کو صرف ان کا مقصد رول آف لا ختم کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک رول آف لا ہے تو تب تک ان کے سامنے رکاوٹیں ہیں۔ رول آف لا ختم ہوا تو پھر یہ اور ان کے بچے اس ملک کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ میں انشاءاللہ، میری تو کمٹمنٹ ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور رول آف لا کے لیے لڑوں گا۔ لیکن میں پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اب اس ملک کو بچانے کے لیے، کیونکہ میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے رول آف لا کے لیے نہ لڑے تو ہمارے ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ شکریہ۔